الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی انہیں چھوڑ دو. تمہارے دل کے گناہ ہوں یا تمہارے بدن کے گناہ ہوں انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ کا انجام اچھا نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يُبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى. خوب جان لو، گناہ بھلایا نہیں جاتا. گناہ ظاہر کی مانند ہے، اس کا اثر تمہاری زندگی پہ آئے گا. گناہ طاعت کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے. گناہ نیکی کی، طاعت کی، عبادت کی برکت بھی کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. ایک گناہوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نمازوں کے نور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک صدقہ زکوٰۃ گناہوں کی زندگی کے ساتھ دیتا ہے اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دیتا ہے، دونوں کی برکتوں میں زمین و آسمان کا فرق. ایک شخص قرآن کی تلاوت، اللہ اللہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہوں کے ساتھ کرتا ہے، زندگی میں گناہ بھی ہے، اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تلاوت اور اللہ اللہ کرتا ہے، دونوں کے نور اور برکتوں میں زمین و آسمان کا فرق. اس لیے کہ گناہ عبادت کی اور طاعت کیا نور اور اس کی برکت ختم کر دیتا. ایک آدمی گناہوں کی زندگی کے ساتھ رمضان کا روزے رکھتا ہے اور ایک آدمی پرہیزگاری کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، دونوں کے انوار و برکات میں زمین و آسمان کا فرق. ایک آدمی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرتا ہے لیکن زندگی پرہیزگاری اور تقوی کی ہے، اور ایک آدمی سالہ ہر سال حج کرتا ہے لیکن زندگی میں کھلے گناہ ہیں، اس کا ایک حج اس کی زندگی کی 10 حجوں پہ بھاری ہے. ایک آدمی 1000 روپے خرچ کرتا ہے اور ایک لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن لاکھوں خرچ کرنے والا گناہوں کی زندگی کے ساتھ لاکھوں خرچ کرتا ہے، اور یہ ہزاروں خرچ کرتا ہے لیکن تقوی کے ساتھ، اس کے ہزاروں اس کے لاکھوں پر بھاری ہے. تو اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ طاعت کی برکت، طاعت کا نور ختم کر دیتا ہے. زندگی کی بہت سے مسائل اور زندگی کی بہت سی مشکلات اور زندگی کی بہت سی رکاوٹوں کا تعلق گناہوں سے ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جو یہ مصیبت آئی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. زندگی میں بہت سے مسائل، پریشانیاں، رکاوٹیں، اس کی اصل گناہ ہوتی ہے. ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہو گئی، ایک مشکل ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی، ایک رکاوٹ ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی. زندگی ان مصیبتوں ہی میں گزر رہی ہے. آج مسلمانوں کو ان گناہوں کے زہر کا علم نہیں ہے کہ یہ انسان کے بدن پر اور انسان کے دل پر اور انسان کی زندگی پر اور انسان کے گھر پر اور انسان کے معاملات پر کیسے زہریلے اثرات ڈالتا. آج مسلمان کو یہ علم نہیں ہے. وہ زہر کا اثر جانتا ہے، آگ کا اثر جانتا ہے، اور مہلک دوائیوں کا اثر جانتا ہے، مہلک غذاؤں کا اثر جانتا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ گناہ اس کی زندگی میں کیا زہریلے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما نزل بلاء الا بذنب. کوئی بھی بلا آئی، مصیبت آئی، اس کی وجہ گناہ. اور فرمایا وما رفع بلاء الا بتوبہ. اب مصیبتیں آ گئی، مشکلات آ گئی، اب یہ آ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ، یہ وظیفے پڑھ لے گا، یہ وظیفے پڑھ لے گا اور پڑھتی رہے گی. وظیفے نہیں چھوڑے گی لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑے گی، غیبت بھی نہیں چھوڑے گی، حرام بھی کھا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں رکھی ہے، بے پردگی اور بد نظری بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح کا وظیفہ بھی چل رہا ہے. ما نزل بلاء الا بذنب. علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مصیبت آئی وجہ گناہ ہے. وما رفع بلاء الا بتوبہ. اور اگر اپنی مشکلات حل کرنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، عافیت کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر سوائے توبہ کے اور اپنے اعمال کے اصلاح کے اور کوئی راستہ نہیں. مت دھوکے میں رہنا کہ وظیفوں سے کام چل جائے گا، تعویذوں سے کام چل جائے گا. مشکلات سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو پھر توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں. تو ان گناہوں کی زہریلے اثرات سے طاعت کا نور بھی چلا جاتا ہے، طاعت کی برکتیں بھی چلی جاتی ہیں. گناہوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا، نماز جیسی عبادت کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں. گناہوں کی زندگی کے ساتھ عمرے پہ عمرے کر رہا، اس کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں. نہ حرام چھوٹتا ہے، نہ سود چھوٹتا ہے، نہ بے پردگی ختم ہوتی ہے، نہ شرم و حیا آتا ہے، کوئی اثر نہیں. اس میں اس اطاعت میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس طاعت میں وہ نور ہی نہیں ہے. تو گناہوں کی نحوست سے طاعت کی برکت بھی جاتی رہتی ہے اور زندگی سے عافیت ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں عافیت نہیں رہتی، زندگی میں عافیت نام کی چیز ہی نہیں رہتی. ہر وقت کسی نئی الجھن میں، کسی نئی پریشانی میں،
اور اصل مصیبت وہ مصیبت ہوتی ہے جو آدمی کے دل کو پریشان رکھے، وہ اصل مصیبت. ورنہ بس اوقات مصیبت کی شکل لگتی ہے، وہ حقیقت میں اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، کیونکہ دل پریشان نہیں، دل مطمئن ہے. تو اصل پریشانی دل کی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ گناہ کا اثر ہے، گناہ کے زہریلے اثرات. پریشان، حواس باختہ، بے صبر، پریشان، مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آتی، اتنا پریشان. اور جن کے ہاتھوں میں کچھ مرنے کے لیے لگ جاتا ہے وہ خودکشی کر لیتے. میں چند دن پہلے دیہات میں تھا، ایک دیہات میں، تو ایک پولیس والے آئے میرے پاس، کہنے لگے روزانہ ہر روز کی 1-2 بچی کی خبر علاقے سے آتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، اور عمر کتنی، 15 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان. میں نے کہا پسماندہ اور دیہاتوں میں یہ حال ہے تو شہروں میں کیا حال ہوگا. کھیتوں میں ڈالنے والی وہ زہریلی دوا وہ استعمال کرتے، ایک دم میدا پھٹ جاتا ہے. اب اس قدر زندگی سے بیزاری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ اس پر معاشی بوجھ ہے، نہ بھی اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا شوہر ہے، لیکن یہ موبائل ہے، یہ گندگیوں کی جڑ ہے، یہ آوارگی ہے جس نے چار دیواری کی حدود بھی ختم کر دی ہے. وہ برائی پلنگ پہ آ رہی ہے، بستر پہ آ رہی ہے، گھر کے کمرے میں آ رہی ہے، ہر گندگی گھر میں آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں معمولی بات. میرے عزیزو، گناہوں کو معمولی نہ لو، اس کے بڑے زہریلے اثرات، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہے اس کے پیچھے، بڑے اس کے پیچھے دکھ درد چھپے ہوئے ہیں، بڑی زندگی کے مصائب ہیں اس کے ساتھ، بڑے زہریلے اثرات ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ. بھائی گناہ کرو گے پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. بڑی عافیت سے رہ رہے تھے، بڑی محبتوں سے رہ رہے تھے، بڑے سکون سے رہ رہے تھے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے تھے. انہوں نے اپنی عبادت چھوڑی، فرمانبرداری چھوڑی، ان کے حالات ہی بدل گئے، وہی عافیت مصیبت سے بدل گئی، وہی محبتیں نفرتوں سے بدل گئی، وہی سکون بے چینی سے بدل گیا. اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. جب انہوں نے اپنی حالت خود بدلی تو اللہ نے پھر فیصلے بھی بدل دیے. اذا غیر غیر علیہ، جب یہ فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی پہ آ گیا، اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری پہ آ گیا، اطاعت کے بجائے گناہوں پہ جری ہو گیا، اذا غیر غیر علیہ، پھر اس کے حالات بھی بدل گئے، جزاء وفاقا، بدلہ تو پورا ملے گا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا. تو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں معاشرے میں، سوسائٹی میں، فرمایا وجہ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں، نئی نئی بیماریاں آتی چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے لگے ہم مہاجرین میں سے تھے، لوگ تھے، 10 آدمیوں کی ہماری جماعت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے اثرات بڑے مہلک، بڑے زہریلے ہیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ تم ان میں مبتلا ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ کھلی بے حیائی کرنے لگیں گے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی، تو پھر ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں. کچھ شک ہوا؟ اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق، اتنی دوائیں، اتنا میڈیکل کا ترقی کرنا، بیماری پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا جب یہ بے حیائی ہوگی تو طرح طرح کی بیماریاں بھی آئیں گی. اور فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، اپنا حق پورا اور دوسرے کے حق تلفی، اپنا حق لینے میں بڑے چست اور دوسروں کے حق دینے میں بڑے سست، بہنوں کا حق ہو، چھوٹے بھائیوں کا حق ہو، بیٹیوں کا حق ہو، اپنوں کا حق ہو، بیگانوں کا حق ہو. فرمایا جب یہ ناپ تول میں اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ مہنگائی، قحط سالی اور حاکم کا ظلم مسلط کر دیں گے. مہنگائی، حاکم کا ظلم، قحط سالی مسلط کر دیں. فرمایا جب تم زکات نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں روک دے گا. اگر زمین پہ چلنے والے یہ جانور نہ ہوتے، چپائے نہ ہوتے، تو ایک قطرہ بھی اللہ کریم آسمان سے نہ بھیجتا. اور جب تم آہت شکنی کرنے لگو گے، تمہیں اپنے وعدوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے عہد و پیمان کی کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تو پھر تم پر تمہارا ایسا دشمن مسلط ہوگا جس کو نہ تمہاری عزت کا خیال، نہ تمہارے مال کا خیال، نہ تمہاری جان کا خیال. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہاں فیصلے اسلام کے عدل و انصاف کے خلاف ہونے لگیں گے، اسلام کی تعلیمات جو عدل و انصاف کی ہے اس کے خلاف تمہارے فیصلے ہونے لگیں گے تمہارے ایمانوں میں اور تمہاری عدالتوں میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپس کی خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا کر دے. پورا ملک دیکھ لے، بلکہ پوری اسلامی دنیا دیکھ لے، کیسی بدامنی ہے، کیسی خانہ جنگی ہے، کیسے قتل و غارت ہے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ. سچے نبی کی کہی ہوئی باتیں سچی ہیں اور انہوں نے ہو کے رہنا ہے. جو بدعمالی کے نتائج بد بتائے ہیں نا، جو گناہوں کے زہریلے اثرات بتائے ہیں، وہ ہو کے رہنے ہیں.
हो के रहना। ये कोई तजुर्बा नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हैं, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हैं। तो गुनाह की जिंदगी एक जहरीली जिंदगी है जो मसाइब लेके आती है, परेशानियां लेके आती है, मुश्किलात लेके आती है और आफियत खत्म कर देती। बड़ी दौलत देखेंगे, बड़ा माल देखेंगे, बड़ा कारोबार देखेंगे, बड़ी कोठियां बंगले देखेंगे और आपको नजर आएगा बड़े मजे में। कसम खुदा की, गुनाहों की अगर जिंदगी है, करीब जाके देखिए, आफियत नाम की चीज ही नहीं है। करीब जाके देखिए, आफियत नाम की चीज नहीं है। गुनाहों के साथ आफियत हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो जहरीले असरात हैं। तो अली फरमाया करते थे रज़ी अल्लाह तआला, जो बलाएं आ रही हैं ना, जो मसाइब आ रहे हैं, ये गुनाहों की वजह से। इसके बदन पर, जिस्म पर, अकल पर, दिल पर, जिंदगी पर, घर पर इस गुनाह के बड़े जहरीले असरात हैं। फरमाया इसकी हालत यूं ही तो नहीं बदली, इसलिए कि इसने अमाल बदल दिए। ज़ालिका बिअन्न अल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमा, हमने तो इसे नेमत दी थी आफियत की, सुकून की, इज्जत की, हमने तो इसको बड़ी नेमतें दे रखी थी। लेकिन आज ये नेमतें इसके लिए वबाल जो बन गई हैं, इसलिए कि इसने अपने अमाल बदल दिए। जो तन पैसे के आ गए, ये अपनी औकात ही भूल गया। थोड़ी सी हैसियत क्या हो गई, अल्लाह की फरमाबरदारी ही भूल गया। अल्लाह करीम ने कुछ नजर करम क्या की, कुछ दे क्या दिया, ये अकड़ने लगा, तकब्बुर, गुरूर। गुनाह जहरीले असरात है। तो फरमाया इन मसाइब से निकलने का रास्ता तौबा है। वमा रुफिया बला इल्ला बितौबा। लेकिन लोग तौबा नहीं करते, लोग वजीफे पूछते हैं, वज़ाइफ करते रहोगे, वज़ाइफ। इसका इलाज इन मुश्किलात से निकलने का, इन परेशानियों का निकलने का वज़ाइफ नहीं है, तौबा है। लेकिन तौबा चूंकि जिंदगी बदलनी पड़ती है, वो मुश्किल है। कोई आसान, कोई वजीफा बताएं, कोई नया वजीफा, कोई और बताएं, ये करने के लिए तैयार है। गुनाह नहीं छोड़ेगी। कीना है तो कीना है, बुग़्ज़ है तो बुग़्ज़ है, हसद है तो हसद है, बदज़बानी है तो बदज़बानी है, बदअख़लाक़ है तो बदअख़लाक़ है। अमल की इस्लाह नहीं करेगी तो मुश्किलात से भी निकलना चाहती है। अपने अखलाक की इस्लाह नहीं करेगा और परेशानियों से भी निकलना चाहेगा। जहर भी खाते रहूं, शोर भी बचाऊं, पेट चलने लग जाए, शोर करने लगे, पेट चल गया, पेट और चीज भी बोलेगा जिससे पेट और चल जाए, उस पर दवाई भी बोलेगा जिससे पेट और चल जाए, और शोर भी कहा पेट चल गया। तो शोर भी है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बदअमनियां हैं, ये है और वो है, और असबाब भी वही इख्तियार कर रहे हैं जिससे मसाइब और आए, जिससे मसाइब और आए। तो मसाइब की एक बहुत बड़ी वजह मेरे अजीजों अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है गुनाह छोड़ने की, मुजाहिदा भी नहीं कर सकता, हिम्मत भी नहीं करता, आदत जो बनी हुई है। जब दरख्त की जड़ नया नया लगाया जाए तो उसे उखाड़ना आसान है, लेकिन जब वो दरख्त पुराना हो जाए तो पहलवान भी आसानी से उसे नहीं निकाल सकते। जड़ें मजबूत हो गई, आदत जो हो गई ग़ीबत करने की, आदत जो हो गई बदनज़री करने की, आदत जो हो गई हराम खाने की, आदत जो हो गई बदअख़लाक़ी की। अब इतना मुजाहिदा, मुशक्कत, गुनाह से बचने के लिए हिम्मत नहीं। अल्लाह करीम की शफ़क़त, प्यार, रहमत, मेहरबानी, फरमाया ऐसे शख्स के लिए भी इलाज मौजूद है और बहुत आसान इलाज मौजूद, जो गुनाह छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, जो गुनाह छोड़ने का मुजाहिदा नहीं कर सकता, उसके लिए भी इलाज मौजूद है और बहुत ही आसान है। बेशक गुनाह छोड़ने का मुजाहिदा ना करे, बेशक गुनाह छोड़ने का मुजाहिदा ना करे, उसके लिए भी गुनाह की नहूसत से बचने का इलाज मौजूद है। और फरमाया ये कि जैसा गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर, फिर हो जाए फिर तौबा कर, फिर हो जाए फिर तौबा कर ले। दिन में 100 बार गुनाह कर लिया, 100 मरतबा तौबा कर लेगा, तब भी गुनाह की नहूसत से महफूज रहे, तब भी गुनाह के जहरीले असरात से महफूज रहे। ये तो कर लो भाई। गुनाह छोड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए मुजाहिदा नहीं कर सकते, न करो, गुनाह करो, तौबा तो कर लो, गुनाह कर लिया तौबा तो कर लो, गुनाह किया फिर तौबा कर लो। और सच्ची बात यह है अगर फौरन तौबा करता रहेगा और हिम्मत करके थोड़ा सा सदका भी देता रहेगा, शैतान इससे मायूस हो जाएगा कि गुनाह तो इससे करवाया, लेकिन तौबा की शक्ल में जो इसने नेकी कर ली है ये उस गुनाह से बहुत बढ़िया है, उसके बाद इसने सदका दे दिया है ये उससे बहुत बढ़िया है, तो शैतान इससे मायूस हो जाएगा। और ये जरूर होगा, और ये जरूर होगा, अगर ये नुस्खा इस्तेमाल कर ले, ये इलाज कर ले, ये जरूर होगा, इसकी जिंदगी गुनाहों की गंदगियों से महफूज है। लेकिन कोई गुनाहों के जहरीले असरात को समझे तो सही ना। जिस्म की बीमारी हो, जहरीले असरात जिस्म में आ जाए, कोई फोड़ा निकल जाए तो दवा भी लेते हैं और दवा की फीस भी देते हैं और बार बार दवा लेते हैं और बार बार फीस देते हैं और उसके लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि उस जिस्मानी जहरीले असरात का उसकी शिद्दत का एहसास है, उसके नुकसान पर ईमान है। लेकिन जो ये गुनाह के जहरीले असरात हैं, आज मुसलमानों को इसके जहरीले असरात भी यकीन नहीं है, इसलिए ना इसका इलाज करता है, चाहे कितना ही आसान इलाज क्यों ना बता दिया जाए, कितना ही आसान इलाज ना क्यों बता दिया जाए, तो नहीं करेगा। हालांकि अगर गुनाह छोड़ने का मुजाहिदा नहीं कर सकता, बदनजरी से नहीं बच सकता, बदज़बानी से नहीं बच सकता, आदत बन चुकी है गुनाहों की, अरे आदत बना लो ना माफी मांगने की भी, माफी मांगने की भी आदत बना लो। अगर एक गुनाह के छोड़ने पर माफी मांगने की आदत कर ली और 4-5-6 हज़ार रुपए सदका भी दे दिए, देखिए कैसे गुनाह से बचता है। गुनाह के जहरीले असरात के मुकाबले में यह तौबा और चंद हज़ार रुपए देना कोई भारी चीज तो नहीं है,
مجھے گناہ کون کون سی نعمتوں سے محروم کر رہا اور کون کون سی مصیبتیں اس کی زندگی میں لا رہا ہے. ہم اتنے نیک پار ساتھ نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ ہو. وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا، لیکن بھائی اس کی زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے تریاق بھی تو دیا ہے. توبہ کر لو نا. کیوں اپنے گھروں کی عافیت ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنی زندگی کی عافیت ختم کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنا دشمن بنا بیٹھا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ مجھے میرے اوپر میرے دشمنوں کو مت ہنسانا، اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ مت ہنسانا، میری ایسی حالت نہ ہو کہ دشمن مجھ پہ میرا ہنسے. فرمایا کتنا احمق آدمی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتا ہے. کل قیامت میں اس کے دشمن اس پہ ہنسیں گے. اور سچ ہے، من خان اللہ فی سری، جو اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا خلوتوں میں، تنہائیوں میں، راتوں میں، تاریکی میں، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے اللہ کی خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے سطر اور پردے کو ختم کر دے. پھر یہ رسوا ہو جائے گا، پھر یہ رسوا ہو جائے گا. جو خلوتوں میں اللہ کے حق میں خیانت کرے گا، کسی نے نہیں دیکھا خیانت کر رہا، فرمایا اس کی نحوست کی جلوتوں میں دیکھے گا، کھلی زندگی میں دیکھے گا اس کے اثرات. چھپتی نہیں ہے گناہ. توبہ کیجیے، اس کا تریاق استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دے گا. بعض لوگوں کو بیماری کے اندر بھی عافیت نصیب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو صحت کے اندر بھی عافیت نصیب نہیں ہوتی. سبحان اللہ. متقی اور پرہیزگار آدمی بیماری کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے اور اس کا دل کہتا ہے کہ اس بیماری کے اندر بھی میرا خوب سیزن لگ رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، اللہ کریم راضی ہو رہا ہے. وہ بیماری کے اندر بھی عافیت میں ہے. اور جب گناہوں کی نحوست آتی ہے تو بظاہر صحت مند لگتا ہے، لیکن اس کے اندر دل میں جو مصیبت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بیان سے باہر مرنا چاہتا ہے. اس میں نے آپ کو خودکشیوں کی بات بتائی، یہ مہینوں سالوں بستر پہ نہیں پڑی ہوئی ہے کہ پھر خودکشی کر رہے ہیں. یہ مہینوں سالوں بستر پہ نہیں پڑی ہوئی ہے کہ پھر خودکشی کرنا ہے بیماری سے تنگ آ کے. کھاتے پیتے، گاڑی سواری، رہن سہن کے اندر ایسی پریشانی ہے کہ مرنا چاہتا ہے. یہ اصل مصیبت ہے. یہ گناہوں کی آگ ہے جو اس کے اندر بے چین رکھتی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. جیسے اللہ کی آگ ہے وہ جسموں تک نہیں رہے گی، وہ دل کو بھی جلائے گی. اللہ کی جو آگ ہے وہ صرف جسموں کو نہیں جلائے گی، وہ دل کو بھی جلائے گی. اسی طرح گناہوں کی آگ بھی دلوں کو جلاتی ہے، دلوں کو پریشان رکھتی ہے. اس کے زہریلے اثرات دل پہ پڑتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے، اس دل کی بے چینی سے اگر نکلنا ہے تو کام وظیفوں سے نہیں چلے گا. اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے، اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور ندامت کی توبہ. تو گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کر سکتے تو استغفار کا تریاق استعمال کر لیں، توبہ کا تریاق استعمال کر لیں. بار بار آپ سے گناہ ہو رہا، آپ بار بار توبہ کر لیں. اور میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں، اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں، تاکہ کہیں اس کے برے اثرات زندگی میں رہنے نہ پائیں، رہنے نہ پائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. فرمایا اس گھر کی حالت یا اس قوم کی حالت یا اس خاندان کی حالت یوں ہی نہیں بدلی اس لیے کہ اس قوم نے اپنے اعمال بدل دیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. فرمایا جو اس قوم کی حالت بدلی ہے یوں ہی نہیں بدلی اس لیے کہ اس قوم نے اپنے اعمال بدل دیے. والد تھے بڑے سخی تھے، اللہ کے دیے مال میں اللہ کے بندوں کا بھی حق نکالتے تھے، اللہ کا بھی حق نکالتے تھے. اولاد آئی، اولاد آئی، نئی روشنی کے پڑی ہوئی اولاد آئی. کہنے کہ ابا ہاتھوں کی کمائی، اپنی محنت یوں ہی سارا باندھ دیا کرتے ہیں، یوں ہی سارا باندھ دیا کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے. کٹائی کا وقت آیا، کھیت کاٹنے کے لیے گئے، غلہ اٹھانے کے لیے گھر سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے ہی اس کا یہ حال کر دیا جیسے یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں، جیسے کہ یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یوں کیا اور یوں سزا ملی، پھر جلدی ہوش آ جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، یا کچھ بگڑا تو نہیں، کچھ خراب تو نہیں ہوا. اللہ کی نافرمانی کی اور دھوکے میں پڑتا ہے، کچھ بگڑا تو نہیں، کچھ نقصان تو نہیں ہوا، صحیح تو چل رہا ہے. جب مہینوں بعد اور سالوں بعد جب اس کی سزا آتی ہے پھر حیران پریشان یہ کہاں سے آ گئی. ان الاثم لا ينسى. خیال رکھنا گناہ نہیں بھلایا جاتا، آئے گی سزا. یہ اس کا دھوکہ ہے. یہ کہتا کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. کون سی نعمت چلی جائے، اس لیے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں. اس گناہ کے زہر کا اثر کس نعمت پہ پڑا ہے بس اوقات اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اثرات ضرور ہوتے، زہریلے اثرات ضرور ہوتے. لاکھوں کروڑوں نعمتیں نا. بزرگوں نے تو لکھا تہجد پڑھتا تھا چھوڑ دی، تلاوت کرتا تھا چھوڑ دی، اس کے ہاں نمازوں کا بڑا اہتمام تھا محروم ہو گیا. ایسے ہی تو نہیں ہوتا. کوئی زہریلے اثرات پڑے ہیں نا اس کی زندگی پہ، اثرات پڑے ہیں. عافیت اٹھ جاتی ہے،
دلوں کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے اس کے زہریلے اثرات. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیار اور اپنی شفقت اور اپنے کرم اور اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے بندوں سے کہہ رہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تمہارے بدن کے گناہ ہیں یا تمہارے باطن کے گناہ، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اس کے گناہ ہیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو، ورنہ اس کے نتائج بہت برے آئیں گے زندگی میں، اس کے نتائج بہت برے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب بندہ گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، تو یہ گناہ موت کی گھڑی پہ کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتے تو اس کے زہریلے اثرات ہیں. اور میرے عزیزو، اللہ کریم کی شفقت یہ بھی ہے کہ اس کا علاج بھی بہت آسان رکھا. توبہ کر لو میاں، پھر توبہ کر لو میاں، پھر توبہ کر لو میاں، پھر معافی مانگ لو اور جلدی مانگ لو. اس لیے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اس لیے کہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ سے ظلمت اور بڑھتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دل کی سیاہی اور اس کا زنگ اور بڑھتا ہے. گناہوں کے بڑھنے سے دل پر زنگ کی تہ بنتی چلی جاتی ہے اور پھر توبہ کی توفیق بھی چلی جاتی ہے. پھر تھپڑ بھی لگتا ہے گناہوں کا، ہوش پھر بھی نہیں آتا، سزا بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن نظر اس طرف نہیں جاتی. ہم تو ایسے نادان ہیں، اتنے بزرگ بن جاتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے. یعنی میری زندگی میں کوئی گناہ تو ہے نہیں، نظر لگ گئی ہے. لیکن 40 سال 30 سال گزرے ہیں، کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ اول تا آخر کہیں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. پیغمبر جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تھی وہ کہتے تھے اللہ بھی خطا تو نہیں ہو گئی. پیغمبر جو گناہوں سے معصوم ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تھی کہتے اللہ معاف کر دے. اور ہماری زندگی رات دن گناہوں کی گندگیوں میں ہے، لیکن اس طرف نظر نہیں جاتے کہ معاملات کہاں خراب ہے، اخلاق میں کہاں کمزوری ہے، باطن میں کیا گندگی بھری ہوئی ہے، ادھر نظر نہیں جاتے. تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ دل کی سیاہی، یہ دل کی ظلمت سچی معافی سے محروم کر دیتی اور اس کے زہریلے اثرات زندگی میں بڑھتے رہتے، زندگی میں بڑھتے رہتے. تو بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل اس کی اصل اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے زہریلے اثرات ہیں. میرے عزیزو، اللہ کے کلام میں بھی اس کے تذکرے پیارے نبی نے کثرت سے اس کا تذکرہ فرمایا، کثرت سے اس علم کا تذکرہ فرمایا کہ بدن سے نکلنے والی بدعملی آدمی کی زندگی خراب کر دیتی، بدن سے نکلنے والے اعمال بد اس کی زندگی کی عافیت ختم کر دیتے. چاہے ان کا اعمال کا تعلق اخلاق سے ہے، اعمال کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہے، جب وہاں بدعملی آئے گی اس کی زندگی کے احوال بدلنے لگے، نعمتیں زحمت بن جائیں گی، نعمتیں بوجھ بن جائیں گی، نعمتوں کے اندر کی لذت جاتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کی ہوئی اطاعت اس کی برکتیں ہیں، اس کا نور ہے، اور گناہوں کے ساتھ کی جانے والی عبادت اور اطاعت اس کی برکت جاتی رہتی ہے، اس کا نور جاتا رہتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو ان کی حافظہ، ان کی ذہانت، ان کی سمجھداری، ان کی عقل مندی دیکھ کر امام مالک بڑے متاثر ہوئے. امام شافعی بچے تھے، بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹے، اللہ نے تمہیں خدا داد صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے دل میں خاص قسم کا نور پیدا کیا ہے، بس خیال رکھنا اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. سمجھ تو بہت اچھی ہے، عقل تو بہت اچھی ہے، فہم تو بہت بڑھیا ہے، صلاحیتیں تمہارے اندر غیر معمولیہ ہیں، بس خیال کرنا کہ اس نور کو جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے اسے گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. امام شافعی فرمانے لگے جب میں نے امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حافظے کے بارے میں، اپنے حافظے کی شکایت کی، تو فرمایا اگر حافظے کی حفاظت کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے حفاظت میں رکھنا، اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ یہ عقل، یہ دانش، یہ صلاحیتیں جاتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ارحم الراحمين. ہم سبھی کو تقوی والی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو اے مولا کریم گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں نیکیوں کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا نور نصیب فرما، اس کی برکتیں نصیب فرما. ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما، اپنی غلطیوں پر، اپنے خطاؤں پر سچی ندامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہماری زندگیوں کو گناہوں کے زہریلے اثرات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم گناہوں کے بری نتائج سے ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین. تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، نیکی کی زندگی میں استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین والا، ایمان والا، حیا والا نصیب فرما. ہر قسم کی بے حیائی کی فطروں سے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دلپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما.
اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں والی زندگی عطا فرما، نعمتوں میں برکتیں عطا فرما، نعمتوں میں لذت نصیب فرما، اے مولا کریم ان نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری احسان شناسی نصیب فرما، ناشکری سے ان نعمتوں میں نافرمانیوں سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی آنکھوں میں ان کی زندگیوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں میں ہمیشہ راحت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ عزت کا باعث صدقہ جاریہ بنا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو، تمام بلاد اسلامیہ کو، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما، اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو امت اسلامیہ میں عالم اسلام میں جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں ان ظالموں اور منافقوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام میں امن اور سلامتی کی شکلیں پیدا فرما، ہر قسم کی بدامنی سے جنگوں سے اسلامی دنیا کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔